اس کے 3 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ کرونا کال میں وہ بیچارہ بوڑھا مر گیا، بیچارہ بوڑھا مر گیا۔ اس کے 3 بیٹے کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اسے تم غسل دو، کفن دو، دفن کر دو۔ تو 3 بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کو کرونا ہے، اگر میں اسے غسل دینے جاتا ہوں تو مجھے بھی وہ پریشانی ہو جائے گی۔ بڑے نے بھی یہی کہا، چھوٹے نے بھی یہی کہا، مجھلے نے بھی یہی کہا، تینوں کے تینوں بیٹے نے یہی بات کہا کہ اگر ہم اسے غسل دھونے جائیں گے، کفن دینے جائیں گے، دفن کرنے جائیں گے تو وہ بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب یہی بات اس کی بیٹی کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ اے لڑکی، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر، فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا کی طرف چل پڑا ہے، اے بیٹی جا اپنے باپ کو کفن دیا، اپنے باپ کو تو غسل دیا، اپنے باپ کے جنازے کا اور دفن کا انتظام تو کروا۔ اس بیٹی نے کہا، اے شخص کہنے والے، کیا میرے بھائی وہاں موجود نہ ہے؟ کیا میرا بڑا بھائی موجود نہ ہے؟ چھوٹا بھائی موجود نہ ہے؟ مجھلا موجود نہ ہے؟ اس کہنے والے نے کہا، اے بیٹی، تیرے تینوں بھائی کے کانوں میں یہ بات پہنچائی گئی تھی، لیکن ان کا یہ جواب آیا ہے، اگر ہم باپ کو نہانے کے لیے جاتے ہیں، اسے غسل دینے کے لیے جاتے ہیں، اسے کفن دینے کے لیے جاتے ہیں، اسے دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بیماری ہمیں بھی پکڑ لے گی، ہم بھی اس بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ اے بیٹی، سب نے یہی جواب دے دیا، لیکن اب دل کے کانوں سے سنیے گا اس بیٹی نے کیا کہا۔ اے کہنے والے، تم نے تو اپنی بات کو کہہ دی، میرے بھائیوں نے اپنی سوچ کو رکھ دیا ہے، لیکن آج تم سن لو، اس بھائی کو جو لینا تھا لے لیے، زمین چاہیے تھا لے لیا، گھر چاہیے تھا لے لیا، خیر جو کچھ بھی اسے لینے کی خواہش تھی سب کچھ لے لیا، لیکن میں اس باپ کی بیٹی ہوں، میرے دل کے، میرے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر باپ کی محبت ابھی بھی اجاگر ہے، اس دل کے اندر باپ کی محبت ابھی بھی روشن ہے۔ میں اپنے باپ کے گھر پہ جاؤں گی، اپنے باپ کو غسل بھی دوں گی، اپنے باپ کے کفن کا بھی انتظام کروں گی، اپنے باپ کے جنازے کا بھی انتظام میں کروں گی، اپنے باپ کو دفنانے کا بھی انتظام میں کروں گی۔ پتہ کیا چلتا ہے، بیٹوں پر گھمنڈ کرنے والوں، بیٹوں پر فخر کرنے والوں، اپنے بیٹوں پر شان سے جینے والوں، یاد رکھو، جس بیٹے پہ تم فخر کرتے ہو، جس بیٹے پہ تمہیں گھمنڈ ہے، جس بیٹے کے ہونے سے تم سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی بیٹا جب تم بوڑھے ہوتے ہو تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہی بیٹا جب تم بوڑھے ہوتے ہو تمہیں پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بھی بیٹی اللہ نے تمہیں دی ہے تو اس بیٹی کے کانوں تک جب یہ بات پہنچتی ہے کہ تیرا باپ کسی بیماری کا شکار ہے، اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے چھپا چھپا کر کچھ نہ کچھ 10 20 100 50 روپیہ باپ کو دیتی ہے کہ بابا جان علاج کروا لیجئے گا، دوا لے لیجئے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنے بیٹوں پر گھمنڈ کیا ہے، آج وہ سر کے بل چلتے نظر آتے ہیں، آج وہ قسمت کے مارے روتے نظر آتے ہیں، لیکن جس نے اپنی گھر میں، اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خوشی منائی ہے، آج بھی وہ چمک رہا ہے، اور اس بیٹی کی پیدا ہونے کی برکت سے اللہ نے اس کے گھر میں، اللہ نے اس کے رزق میں، اللہ نے اس کے کمائی میں، اللہ نے اس کے روپیے پیسہ میں اتنا برکت دے دیا ہے کہ کل قیامت تک اس کی نسلیں کھاتی رہے گی، لیکن اس کے رزق سے کبھی برکت ختم نہیں ہونے والا۔